جی دوزخ بھی موجود ہے. البتہ ایک فرق ہے کہ جنت کا مکان تو موجود ہے، تو آخرت ہے اور وہ تیار ہے اور اس کو سجایا بھی جاتا ہے رمضانوں میں اور اس کو زینت بھی دی جاتی ہے، اس میں درخت بھی لگائے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد میں ہو اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ پڑھنے پر جنت میں آپ کے لیے ایک درخت تیار کیا جاتا ہے، ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو اب سارے وعدے کر لیے کہ دیکھو ہر طرح اختیار سب سمجھا دیا. شفقت ہی شفقت محبت کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کا کام تو یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک قانون بنا دیا اور عوام کو پھیلا دیا، منادی کر دی کہ دیکھو بھائی قانون آج سے یہ ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر جیل جاؤ گے، اس پر اگر عمل نہیں ہوا. لیکن حق تعالی شانہ کا معاملہ یہ نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ. حق تعالی شانہ تو اس طرح سمجھاتے ہیں جس طرح باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، جس طرح کوئی شفیق ترین ہستی کسی محبت کرنے والے کو سمجھایا کرتی ہے، دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کہ دیکھو تم یہ کام کر لو، یہ اس سے بچ جاؤ، فلاں چیز سے بچ جاؤ. ایک ایک چیز کو سمجھا کے بتا دیا. تو اعدت للمتقین. اب یہاں ایک سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ہے نہیں وہ سوال. میں اسی غفلتی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی. تو اکثر ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی متہم کہاں اور متقین کہاں. تو یہ جنت تو بھائی متقیوں کے لیے ہے، ہمارا عمل اس قابل ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا متقیوں کے کسی درجے میں بھی ہم آتے ہوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی خیال ہے. سمجھے آپ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ یہ دھوکہ ہے شیطان کا. آپ کو حق تعالی شانہ نے ایمان بھی دیا اور اللہ کا خوف بھی دیا، تو خوف تو ہے نا کہ مریں گے، آخر کسی درجے میں تو ہے نا، وہ غفلت تو صحیح لیکن کسی درجے میں تو ہے نا، یقین تو ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، برزخ میں رہنا ہے. تو یہ سارے یقین یعنی جانتے تو ہیں ہم، لیکن غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے تو اس لیے عمل تک نوبت نہیں پہنچتی. تو اس واسطے تقوی کا ادنا درجہ ہمیں حاصل ہے، ادنا نہیں بلکہ اس کو بہت بڑا درجہ کہنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ کفار کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ان کی تو دنیا ہی ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم ایک ایسی جماعت میں آ گئے جو اللہ کی جماعت ہے اور وہ جماعت بالکل اس سے دور ہے. قیامت کے اندر اس فرق کا پتہ لگے گا کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ان لوگوں کا بھی جو گناہگار ہیں، عاصی ہیں، مومن ہے لیکن عاصی ہے، گناہگار ہے اور مبتلا ہے، وہ بھی الگ ہوں گے، ان کفار سے الگ کھڑے کیے جائیں گے، اگرچہ ان کو بھی سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ یہ ارشاد ہے اور یہ بڑا مجھے ڈر لگتا ہے یہ جب اس آیت کا خیال آتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی عمل کیا خیر کا، نیکی کا، دیکھیے وعدہ آ رہا ہے کہ ایک ذرہ بھی تم ذرہ برابر بھی عمل کرو گے تو اس پر بھی تم دیکھ لو گے اس خیر کو. باقاعدہ یہاں یہ فرمایا کہ اس خیر کو دیکھو گے، دیکھنا آنکھوں کا عمل ہے. سمجھا آپ؟ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بدلے ہم فلاں چیز دیں گے یا فلاں اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کو تم دیکھو گے. جیسے آج کل آپ آڈیو ویژول پروگرام دیکھتے ہیں کہ اس میں آنکھیں دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں، کان سن بھی رہے ہوتے ہیں. سمجھا آپ؟ فلموں میں اور ڈراموں میں، ٹی وی پر. تو وہاں بھی لگتا ہی ہے کہ فلموں کی طرح ہمارے اعمال کو شاید ہمارے سامنے دکھایا جائے گا، باقاعدہ ایک ایک عمل کو دکھا دیا جائے گا اور وہ
ایسا سامنے آ جائے گا، اس وقت رسوائی کا خطرہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادوں کے سامنے ہمارا فلاں اعمال سامنے آ رہا ہے، ہمارے فلاں بات سامنے آ رہی ہے، ہماری فلاں چیز سامنے آ رہی ہے، رسوائی کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مومن کو محفوظ رکھے۔ اور آگے فرماتے ہیں یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو خیر بھی ملے گی اور شر بھی ملے گا، دکھا دیا جائے گا، سارا شر دکھا دیا جائے گا، سارا خیر دکھا دیا جائے گا۔ تو غفلت کو دور کرنے کے لیے تو یہی آیت کافی ہے اگر دیکھا جائے تو، کہ ہمیں مرنا ہے، جانا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا عمل ہے کیا؟ غفلت کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بے شک مومن سمجھتے ہیں، لیکن یہ مومن کا اتنا ایمان کا درجہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ عمل صالح، جہاں جہاں بھی جنت کے وعدے ہوئے ہیں قرآن کریم کو دیکھ جائیے کہ جہاں ایمان کا ذکر آیا عامل الصالحات کے ساتھ آیا، اور ایمان کو عمل صالح کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اور اس کی بھی تشریح میں کرتا رہا ہوں، اس کو یہ پھر ریمائنڈ کرا دیتا ہوں، بار بار تکرار سے ایک فائدہ قرآن کریم نے بھی یہ اختیار کیا ہے کہ تکرار کی ہے۔ آپ ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھتے ہیں ٹی وی پر، آپ بار بار ایک اشتہار دکھایا جاتا ہے، بار بار ایک اشتہار دکھایا، آپ گھبرا بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک لاشعوری اثر آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، سمجھا؟ کہ آپ اس کو دیکھ دیکھ کے آخر اس کا قائل ہوتے چلے جاتے ہیں، سمجھا؟ اور اس پر آپ کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے۔ میں اکثر یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ کی گھر کے اخراجات ہیں کچھ، لیکن ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا جو ہے، جب اس نے مثلا ایک شیمپو ایجاد کیا تو اب وہ شیمپو کا اتنا اس کا تکرار کی گئی کہ اب وہ ضروریات میں شامل ہو گیا، آپ کی فہرست میں آ گیا۔ تو یہ تکرار بھی ضروری ہوتی ہے، اور وہ تکرار یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ عمل، ایمان کا تعلق عمل سے ہے، ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک اور مثال سے دوں، سمجھا دوں کہ کلی کے شاید پرسوں کے اخبار میں پڑھا کہ ایک خاتون، سفارشی خاتون کو پائلٹ بنایا گیا، اور وہ لاہور سے اس نے فلائی کیا، لیکن اس میں جہاز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آٹومیٹک جو گیئر ہے، اس کو بریک ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور اس پر وہ باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا تھا۔ اس خاتون نے اس کو استعمال کیا، اس کے نتیجے میں ٹائروں میں آگ لگی، اور اس کے بعد پھر وہ سارے دوڑے، سارے سیکورٹی کے جتنے انتظامات ہو سکتے تھے اس کو دوڑے۔ اس عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ شاید کل کے یا پرسوں کے اخبار میں، یہ اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب آگ لگی ہوئی دیکھی ٹائر میں، تو سارے سیکورٹیز کے جتنے انتظامات تھے، جتنی گاڑیاں تھی، حرکت میں آ گئی کہ یہ خطرے میں ہے جہاز۔ یہ حرکت میں آنا اس بات کی علامت، حالانکہ خطرہ یقینی نہیں تھا، خطرہ صرف ٹائر میں آگ لگی تھی، جھٹکا لگا تھا جس سے مسافروں کو ذرا دھکا لگا، تو خطرہ پورے جہاز کو یقینی نہیں تھا، محض شبہ ہی تھا کہ پورے جہاز کو آگ نہ لگ جائے، کوئی اور خطرہ پیش نہ آ جائے۔ 200 مسافر اس میں تیار تھے اور اس میں سوار تھے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔